دوستو، عرب میں 1922 سے پہلے ترکوں کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس ظلم کا منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی۔ امریکہ، یورپ اور جتنی بھی یوروپین کنٹریز تھی، عیسائی اور یہودی تمام لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ باقی رہے گی ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر سب سے زیادہ کسی کا ڈر تھا تو وہ خلافت عثمانیہ تھی، لہٰذا اسی وجہ سے ان لوگوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی بنانا شروع کر دی تھی۔ لہٰذا سب سے پہلے ان لوگوں نے ایک شخص کو کھڑا کیا جو دھرم سے کرسچن تھا، لیکن ایسی عربی بولتا تھا کہ کوئی بھی اس کے اوپر یہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عربی ہے یا غیر عربی ہے۔ اس شخص نے اپنا کام شروع کیا اور اس دور کے عربی مسلمانوں کو یہ کہہ کر خلافت عثمانیہ کے خلاف گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ بھائی ہم لوگ عربی ہیں اور یہ حکومت کرنے والے ترک لوگ عزمی ہیں، یعنی غیر عربی ہیں، تو ہم عربی لوگ ان غیر عربی لوگوں کی حکومت اپنے اوپر کیسے برداشت کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت کے سنی مسلمانوں نے اس شخص کی ایک بھی نہ سنی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ گوگل پر جا کر چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ویکیپیڈیا پر ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس آدمی کی ناکامی کے بعد امریکہ نے ایک اور شخص کھڑا کیا کہ جس کا نام ہمفرے تھا۔ ہمفرے کے بارے میں بھی آپ ویکیپیڈیا پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ہمفرے کی ملاقات عربی کے ایک شخص ابن عبد الوہاب نجدی سے ہوئی اور ایک قبیلے کے سردار ابن سعود سے ہوئی۔ ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا جس میں ہمفرے کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد ابن سعود نے اپنی فوج کے ساتھ عرب شریف میں ترکوں کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی۔ لہٰذا مکہ، مدینہ، طائف جیسے عظیم شہروں میں خونریزی شروع ہوئی اور ابن سعود کی فوج کے ہاتھوں سے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ لہٰذا ان حالاتوں کو دیکھنے کے بعد خلافت عثمانیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم مکہ، مدینہ اور طائف جیسے عظیم شہروں میں خونریزی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم عرب سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اپنے ملک یعنی ترک واپس جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ حجاز مقدس کا نام اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدل دیا گیا اور حجاز مقدس کا نام ابن سعود نے اپنے نام کے اوپر سعودی عربیہ رکھا۔ لہٰذا جنت البقیع اور جنت المعلی میں جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مزارات تھی، ان تمام پر حکومت کے نشے میں آ کر بلڈوزر چلا دیا گیا اور ان کی تمام قبروں کو زمین سے ملا دیا گیا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حرم شریف میں جتنے بھی بڑے دروازے یا بڑی بڑی عمارتیں تھیں جن کے نام صحابہ یا اہل بیت کے نام پر تھے، ان تمام کے ناموں کو بدل کر آل سعود یعنی جو ابن سعود تھا اس کے اولادوں کے نام پر رکھ دیا گیا۔ لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی عرب شریف میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود وہاں کا حکمران بنا، وہاں پر ایک بہت بڑے جشن کو سیلیبریٹ کیا گیا جس میں امریکہ، برطانیہ اور بڑے بڑے غیر مسلم جو دیش ہیں ان تمامی دیشوں کے حکمرانوں کو انوائٹ کر کے شامل کیا گیا۔ جس عرب کے نام سے کسی دور میں یہودی اور عیسائیوں کی بڑی بڑی سلطنتیں خوف کھاتی تھیں، آج انہی تمام لوگوں کی کٹ پتلی سعودیہ عربیہ بنا ہوا ہے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے ہی دور میں لکھ دیا تھا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔